3-4 بلین مزید کر سکتے تھے. صحیح. تو یہ ہمارے کسانوں کی محنت ہے، اور ایک بروقت جو کچھ پالیسی سپورٹ پرائسز کی پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہم نے بیج اور کھاد وہ مفت تقسیم کیا. اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ اس بجٹ کے اندر بھی ہم نے ان علاقوں میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں اس میں ہم بیج و کھاد کی مفت تقسیم دیں گے. وہ کرنے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غذائی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اور بڑی بات یہ کہ اگر آپ کی غذائی پیداوار ہو رہی ہے تو پھر ایک آپ کے پاس وہ سہارا ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہمیں درآمد نہیں کرنی پڑے گی. لیکن پھر بھی درآمدات کا ہمارا بل، ایندھن کی جو ضروریات ہیں اور ایندھن کے نرخ میں جو بین الاقوامی اضافہ ہوا ہے جس کی کوئی جواز نہیں ہے. صحیح. مطلب اس کا جو پیداواری خرچ ہے وہ نہیں بڑھا ہے، وہ اتنا ہی ہے. لیکن وہی چیز $40 میں ملتی تھی، اب وہی چیز آپ کو $125 میں مل رہی ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. صرف جو مارکیٹ شریف کی ایک قوتیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کی، جس کو کہ when they manipulate supply or when they manipulate demand of course is there, but when they restrict supply the prices go up. The prices go up, then you are stuck. تو تمام جو ہمارے ممالک ہیں، اور اس کے لیے میں تو 2 سال سے کہہ رہا تھا، لیکن اب ایک باقاعدہ کہ ہمارے جو مقامی ایندھن کے ذرائع ہیں، ہمارا کوئلہ ہو گیا، ہماری گیس ہو گئی، ہمارا تیل ہو گیا، اس کو اب اگر عاصم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت 52-53 ہزار بیرل ہماری تیل کی پیداوار ہے، اس کو ہم اگلے 6-8 مہینے میں ہم 80 ہزار بیرل تک یومیہ لے جا سکتے ہیں. یا ابھی کل ہی جو سندھ میں ہم نے کیا ہے کہ ہم 500 ملین کیوبک فیٹ اگلے 3-4 مہینے کے اندر ہم مزید گیس کی پیداوار اپنے انہیں سے دے سکتے ہیں کنوؤں سے. تو میرے خیال سے اس جتنا ہم یہ کرتے جائیں گے، یا تھرکول پہ جس طریقے سے مراد علی شاہ نے وہاں کہا کہ 2020 تک ہم 20,000 میگا واٹ صرف تھرکول سے دے رہے ہوں گے. صحیح. یا 2,000 میگا واٹ ابھی سید قائم علی شاہ جو کوریا تشریف لے گئے تھے، تو ونڈ انرجی کے کوریڈور پہ جو بات ہوئی ہے کہ 2,000 میگا واٹ. اور اس میں یہ ہے کہ ہاں وہ 4-4 5-5 میگا واٹ کی ٹربائنز ہوتی ہیں، آپ جتنی لگاتے جائیں وہ اتنی آپ کی گنجائش بڑھتی جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سوئچ آن کر کے 2,000 بڑھے گی، لیکن اس میں رفتہ رفتہ وہ اضافہ ہوتا جائے گا. تو میرے خیال سے جو ملکی وسائل ہیں ہمارے ایندھن کے، ان پہ اگر ہم کام کریں تو یہ جو بین الاقوامی اتار چڑھاؤ ہے اس پہ کنٹرول کیا جا اس پہ سکتا ہے. کنٹرول. اور خدا کرے کوئی ایسا کنواں نکل آئے یا کوئی ایسی فیلڈ نکل آئے جس سے ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کرنے لگیں اور برآمدی ملک بن جائیں ایندھن کے برآمدی ملک تو بن پھر ہم اور بجلی کے تو ہم برآمدی ملک بڑے آرام سے بن سکتے ہیں، جو کوئلے کی بجلی ہے اس سے. لیکن کیوں آج تک کام نہیں ہو پایا، اس پہ ہم آپ سے جواب لیں گے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر، ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. سر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم امریکی امداد نہیں لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب ختم ہو جائے یہ سلسلہ، تاکہ جو ہے جو لوگوں کا ایک پرسپشن یہ ہے کہ آج ہم امریکہ کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے جتنی جو بتائیں اچیومنٹس ہیں اور جتنی آگے جو امیدیں ہیں پاکستان کی کہ جو ہے 2020 تک ہم اتنا ایسا کر لیں گے اور یوں ہو جائے گا، وہ باتیں ساری اپنی جگہ ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم امریکہ کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے، امریکہ کے مقاصد فوجی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور بھٹو نے اپنے جو چین سے تعلقات پہ ایک مضمون بڑا شورۂ آفاق ہے ان کا، بالکل. اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ اپنے دوستوں سے فوجی ڈیوٹی چاہتا ہے. بالکل صحیح. اور اس فوجی ڈیوٹی کے عوض کچھ پیسے ان کو دے دیتا ہے. بالکل صحیح. جبکہ چین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اس کا ایک بھی سپاہی جو ہے وہ ان کے ملک سے باہر نہیں جاتا. ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا. اور وہ پیپل ٹو پیپل لیول پہ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں. وہ تجارتی تعلقات ہوتے ہیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے. بالکل صحیح. آپ کے وسائل کی ترقی کے لیے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں.
اور بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی علم ان کے پاس ہے اس علم کو وہ بانٹتے ہیں آپ کے ساتھ. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک فرق ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو سامراجی پالیسی کہ فوجیں دوسرے ملک میں بھیجنا اور یہ کرنا، اس کے نقصانات انہوں نے بہت طویل اٹھائے ہیں اور اس پہ ان کے اخراجات بھی بہت زیادہ آئے ہیں. تو اور یہ تمام دنیا کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ایک سامراجی طاقت اپنا وہ سامراجی رول چھوڑ کے اور ایک اچھے ملک کی طرح، نارمل ملک کی طرح اگر ہم کہیں تو بہتر ہے کہ کیونکہ دیکھیں امریکی عوام بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے آپ کے عوام کا سر مسئلہ نہیں تھا، پالیسیز لیکن وہ جو میٹر ایک کرتی ہیں. جیسے اس زمانے میں آئزنہاور نے کہا تھا، پریزیڈنٹ آئزنہاور نے، دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ڈومینیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور حالانکہ وہ ریپبلکن تھے اور ان کا خود فوج سے تعلق تھا، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ کینیڈی کو یہی کہا کہ اٹس دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وچ از میکنگ دا پالیسی. دیٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس the policies that they make is going to, they influence the rest of the world. اور وہ دوسرے ممالک کی جو فوجیں ہیں ان کے ساتھ ان کے ایکسس بنتے ہیں، اور اس ایکسس کے چاروں طرف جو مقامی مفاد پرست طبقات ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پالیسی سازی کے اندر ایک دخل اندازی فوج کی رہے، دخل اندازی سامراج کی رہے. مجھے نظر بھی آتی ہے. اب آزادی کیا ہوتی ہے؟ فریڈم از اویلیبلٹی آف آپشنس. اگر آپ کے پاس آپشنس موجود ہیں آپ آزاد ہیں، اور اگر آپ کے آپشنس محدود ہو گئے صحیح. تو پھر آپ جو ہیں وہ زیر بار ہیں اور ایک غلامی کا طوق آپ کی گردن میں پڑا ہوا ہے. سر بات جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ایک مثال یہ بھی ہے کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت میں بات ہوتی ہے. آج کراچی کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اس کو اٹیچ کریں گے. کراچی میں ناظرین ہیڈ لائن ہے، مزید 9 قتل ہو گئے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نوٹس لے لیا. دوسرے نے متحدہ قومی منڈ نے اسمبلیوں سے واک آؤٹ کر دیا. کراچی کے علاقے قصبہ کالونی میں عوامی نیشنل پارٹی کے 2 کارکن ہلاک ہو گئے، 4 گھروں کو آگ لگا دی گئی. سبزی منڈی میں مسلح افراد نے شہریوں کو رقمال بنا دیا. کورنگی لیاری سے 3 لاشیں برآمد ہوئیں. گورنر ہاؤس میں عوامی نیشنل پارٹی متحدہ قومی منڈ کے رہنماؤں کے مذاکرات بھی ہوئے، جس پر رپورٹ بھی طلب کر لی گئی کراچی کے حالات پر. اور گیلانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا اسمبلی میں خطاب میں انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی کور کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. سر بات یہ ہو رہی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایک عام آدمی کی ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس وقت سروائیو کر رہا ہے، وہ اس کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے ایسی جمہوریت سے ہمیں کیا فائدہ کہ جس میں روز جو ہے اتنے افراد جان سے جان اور سیکیور نہ ہو. اصل بات یہ ہے عام آدمی کے سامنے آپشن یہ نہیں ہے کہ جمہوریت یا آمریت. آمریت کے خلاف ایک اتفاق رائے ہے، اور عام آدمی یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آئی ہیں یہ آمریت کی وجہ سے آئی ہیں. کیونکہ جب آپ ایک ملک پہ بندوق کے ذریعے قبضہ کر سکتے ہیں تو پھر جس کے پاس جتنی بھی بڑی بندوق ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. سر یہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں. ایک بات یہ بتائیے، جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آپ کو بالکل ہمیں تو بہت اچھی طرح یاد ہے، لوگوں نے بڑے دل کھول کے ویلکم کیا، مشرف کی آمریت جس کو ہے خیر بات کہا. اس کے بعد اس کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہائی لیول کی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہو سر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ مسلح تھا اور گروپ بنے ہوئے تھے، اور جو 12 مئی کو ہوا تھا آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ہوئی تھیں، کس طریقے سے یہاں پہ لوگ قتل کیے گئے تھے اور یہ تمام. اچھا پھر ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ہاں مسلح گروپوں کو سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور یہی طریقہ کیا گیا کہ، اور اب بھی شاید یہی ہو رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے، اب اگر سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے اتفاق رائے کرانے سے ایک صورتحال